السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم عطاء القبل السوال۔ عزیزان محترم ناظرین اکرام، آج گفتگو جو ہوگی وہ جو ہے سخاوت انفاق کے سلسلے سے جو کمزور جو یتیم ہے ان کی مدد اور شفقت کے سلسلے سے کہ کتنا اجر اور ثواب ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، کہ جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو پریشان حال ہیں۔ اور حدیث میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی مسلمان کی مدد کر رہا ہے تو پھر وہ جو ہے رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان مدد کے لیے فریاد کر رہا ہو اور اسے معلوم ہو کہ اس کی مدد کرنی چاہیے اور پھر اس کی مدد نہ کرے تو رسول اکرم نے فرمایا کہ پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے یتیم کی مدد کرتا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ رسول اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یتیم کی مدد کرتا ہے، یعنی اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اب وہ کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی اتنا جو ہے اسے دے دیتا ہو کہ اب وہ کسی کا محتاج نہ ہو، تو پھر امام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم سے روایت کر کے فرماتے ہیں کہ پھر اس پہ جنت واجب ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرتا ہے تو پھر اس کے سر پہ جتنے بال ہیں اتنا جو ہے پروردگار اسے نور عطا کرے گا۔ تو عزیزان محترم کی جو مسکین ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایام بھی قریب ہے کہ جس میں انسان کو ایک شوق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے بیدار ہوتے ہیں، لوگ جو ہے غریبوں تک راشن اور دیگر چیز ضروریات کی چیز جو ہے لوگ پہنچاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کل جو حالات ہے، جو ماحول ہے کہ جو کورونا کے سلسلے سے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پہ بھی لوگ ایک دوسرے کا جو غریب ہے نا خیال رکھ رہے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر جو ہے اور شوق اور یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کا خیال رکھیں کہ جو غریب ہیں، نادار ہیں، اور ہم جو ہے معلوم کریں، ہم معلوم کریں کہ دیکھیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دیں، تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ بھی معلوم ہو کہ وہ جو ہے صحیح ہاتھ تک پہنچ رہا ہے، یعنی جو مستحق ہے اس تک جو ہے پہنچنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا انسان یہ سوچ لے کہ نہیں بس ہم نے دے دیا، اب جہاں جائے، جہاں پہنچے، مستحق تک پہنچے یا نہ پہنچے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ مستحق تک جو ہے یہ پہنچے۔ تو اب اس ایام میں اب ظاہر سی بات ہے کہ اس ایام میں انسان جو ہے جو محتاج اس کے گھر تک پہنچائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اول تو یہ کہ معلوم یہ ہوا کہ ماہ رحمت اور برکت کا مہینہ یعنی ماہ رمضان المبارک، پھر جو ہے روزے کی حالت میں، اور پھر اس تک جو ہے انسان اگر ضرورت کی چیزوں کو پہنچا رہا ہے تو روزے کی حالت میں ہے۔ اب وہ جو دعا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی دعا جو ہے بہت اثر کرے گی، یعنی ایسی حالت میں اگر دعا کرے گا اس کی دعا جو ہے قبول ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مثلا جو ہے بہت سے ایسے انسان بھی ہوتے ہیں، ہے نا، کہ معلوم یہ ہوا کہ بس جو ہے ایک زبانی مثلا کہہ دیا بس۔ اب اس سلسلے سے ایک واقعہ سنا دے آپ کو کہ ایک شخص تھا، غریب تھا، وہ راستے میں بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھا رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا، تو ایک شخص گزرا، اس کے پاس جو ہے روٹی تھی۔ جب گزرا تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا رو رہا ہے،
تو اس نے سوال کیا, کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں, غریب ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, بہت زیادہ بھوک لگی ہے. اور اس کے پاس روٹی تھی. اب جب دیکھا کہ یہ رو رہا ہے, بھوکا ہے, تو یہ شخص جو ہے یہ بھی فقیر کے قریب میں پہلو میں بیٹھ گیا, اور بیٹھنے کے بعد یہ بھی رونے لگا. جب یہ رونے لگا تو فقیر نے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم تو بھوکے ہیں, ہمارے پاس تو روٹی نہیں ہے, ہم رو رہے ہیں. سوال کیا, یہ بتائیے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ ہم جو ہے تمہاری وجہ سے رو رہے ہیں کہ تم بھوکے ہو, اس لیے رو رہے ہیں. تو کہا کہ نہیں, آپ کو تو رونے کی ضرورت نہیں, آپ کے پاس روٹی ہے تو اس میں سے آپ ہمیں دے دیجیے آدھا, تو ہمارا پیٹ بھر جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آپ جو ہے ہمیں آدھی روٹی دے دیجیے, آپ کے پاس روٹی, آپ کی روٹی رونے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا کہ نہیں, ہم روٹی نہیں دے سکتے, ہاں رو سکتے ہیں تمہارے ساتھ بیٹھ کر, تمہاری غربت میں رو سکتے ہیں بیٹھ کر, لیکن جو ہے ہم روٹی نہیں دے سکتے ہیں نا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر جو ہے جائزہ لے, معاشرے میں نظر دوڑائیں آپ, تو ایسے افراد جو ہے مل جائیں گے کہ مثلا جو ہے بس ہو کے کہ ایک آنسو ہاں بہا دیں گے, یا مثلا جو ہے کچھ بیان کر دیں گے, زبانی جو ہے جمع خرچ کر دیں گے, لیکن جو ہے عملی طور پہ نہیں کر سکتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کر رہا ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ اول تو یہ کہ انسان اگر کسی کو دے رہا ہے تو ایک تو خود اس کے اندر جو ہے خوشی پیدا ہوتی ہے, ایک شوق پیدا ہوتا ہے, اور پروردگار جو ہے اس کی وجہ سے, اس نیکی کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, گناہوں کو پروردگار جو ہے معاف کر دیتا ہے. شیخ بہائی کشکول میں وہ جو ہے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا, وہ معصیت کرتا تھا, بہت بڑا گنہگار تھا, گناہ کرتا تھا, معصیت میں ہر وقت رہتا تھا, اور لوگوں کو معلوم بھی تھا کہ یہ بہت جو ہے فاسق انسان ہے. فاسق یعنی جو ہے کھلم کھلا جو ہے گناہ کرنا, فاسق انسان ہے, سب کو معلوم تھا. تو اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو دفن کے سلسلے سے کوئی راضی نہیں تھا, نہ کوئی حوصلے دینے کے لیے, نہ تشییع جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے, اس لیے کہ بہت مشہور تھا, بہت بڑا گنہگار فاسق تھا. تو ہر شخص نے جو ہے وہ انکار کر دیا. اب جو ہے اس کی بیوی نے کیا کہا کہ جب اطراف کے لوگ, گاؤں والوں نے انکار کر دیا, تو وہ جو ہے محلے سے یعنی شہر سے باہر نکلی, کچھ دور چلی تو معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص جو ہے, ایک عابد, ایک زاہد شخص جو ہے انتظار کر رہا تھا. جیسے ہی پہنچی ہے وہ زاہد عابد انتظار کر رہا تھا, فوراً جو ہے اس نے غسل دینا شروع کر دیا. اب جب لوگوں نے دیکھا, دیگر افراد نے دیکھا کہ یہ جو عابد اور زاہد جو ہے یہ غسل دے رہا ہے, اہتمام کر رہا ہے, تو دھیرے دھیرے جو ہے دوسرے افراد بھی سب آ گئے, اور آنے کے بعد جمع ہو گئے. اس عابد نے غسل وغیرہ دیا, کفن وغیرہ تمام چیزیں جب فارغ ہو گیا, تو اس عابد اور زاہد نے جو ہے سوال کیا اس کی بیوی سے, کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ شخص جو ہے کون سا کام کرتا تھا, کیا کرتا تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ یہ شخص جو ہے ہر وقت گناہوں میں مصروف رہتا تھا, ہر وقت جو ہے گناہ کرتا تھا, شباب کباب یہ سب مصروف رہتا تھا, لیکن جو ہے ایک اس کی عادت تھی, ایک اس کی عادت تھی. کہا کہ یہ عادت یہ تھی کہ یہ شخص جو ہے صبح کی نماز سے پہلے غسل وغیرہ کر کے فارغ ہوتا تھا, اور اس کے بعد جو ہے نماز فجر پڑھتا تھا, اور دعا کرتا تھا کہ پروردگار تو یہ بتا دے کہ جہنم کے کس کونے میں یعنی کس حصے میں ہمیں رکھے گا. اور یہ جو ہے ہر وقت یتیموں کا خیال کرتا تھا, یعنی گھر میں جو ہے ہمیشہ جو ہے 2-4 یتیم بچے ہوتے تھے, انہیں جو ہے کھانا کھلاتا تھا, خیال کرتا تھا, اور یہاں تک کہ اپنے بچوں سے زیادہ جو ہے یتیم بچوں سے پیار اور محبت کرتا تھا. تب جو ہے اس زاہد اور اس صاحب تقویٰ نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے خواب میں دیکھا تھا, رسول اسلام کو خواب میں دیکھا تھا, اور حکم ہوا کہ تم جو ہے
اس کی تشییع جنازہ کرو، نماز پڑھاؤ۔ اس لیے یہ جو ہے یتیموں کا خیال کرتا تھا، دست شفقت پھیرتا تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ یہ ایسی نیکی ہے کہ پروردگار جو ہے اس کی وجہ سے انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جیسا کہ ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ ایک سیدانی عورت تھی اور اتفاق سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے پریشان حال تھی، سیدانی تھی، مومنہ تھی، اب پریشان ہوئی۔ چند بیٹیاں تھیں تو یہ بیٹیوں کو لے کر شہر بلخ میں رہتی تھی، باہر نکلی، دوسرے شہر میں گئی، اور جانے کے بعد جو بیٹیاں تھیں بیٹیوں کو مسجد کے پاس بٹھلا دیا، کہا کہ تم یہیں بیٹھو، ہم دیکھتے ہیں کچھ کھانے پینے کی چیز مل جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ سیدانی یہ عورت جو ہے آگے بڑھی تو کیا دیکھتی ہے کہ ازدحام ہے، بھیڑ ہے، لوگ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اس شہر کا سردار ہے۔ تو یہ بھی پہنچ گئی اور دیکھا کہ یہ جو ہے شخص تقسیم کر رہا ہے۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ ہم بھی پریشان حال ہیں، غریب ہیں، کھانے کچھ نہیں ہے، بیٹیاں ہیں اور ہم جو ہے سیدانی ہیں، لہٰذا کچھ دے دو۔ تو اس نے فوراً سوال کیا، اس سردار مسلمان نے سوال کیا کہ اگر تم جو ہے سیدانی ہو تو پھر گواہی پیش کرو، گواہی پیش کرو۔ اب اس کے بعد جو ہے خاموش ہو گئی، آگے بڑھی، کچھ دور آگے گئی تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور لوگ جو ہے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، کچھ تقسیم کر رہا ہے۔ معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے شہر کا داروغہ ہے، مجوسی ہے۔ تو اب جو ہے آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد جو ہے سیدانی اس سے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ہم غریب ہیں، پریشان حال ہیں، ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، چند بیٹیاں ہیں اور ہم نے جو ہے مسجد کے پاس انہیں بٹھلا دیا ہے، لہٰذا جو ہے آپ ہمیں کچھ دے دیجئے۔ تو جیسے اس نے سنا، مجوسی داروغہ جو تھا سنا، فوراً کہا رک جائیے، فوراً بلوایا اپنی بیوی کو اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے اس کی بیٹیاں جو موجود ہیں بہت اور عزت اور احترام کے ساتھ لے کر آؤ۔ اس کی بیوی گئی اور گھر پہ پھر لے کر آئی، پھر بہت عزت اور احترام استقبال ہوا، بہترین کھانے کا انتظام کیا، لباس بہترین، رہنے کی جگہ اور تمام چیزیں جو ہے مہیا کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ داروغہ جو مجوسی تھا اس نے یہ کہا کہ آپ جو ہے یہیں پہ رہیے۔ اب جو ہے چند دن گزرا، اب وہ جو سردار مسلمان تھا تو اب جب رات میں سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ رسول اسلام موجود ہیں اور جو ہے ایک محل ہے، سر کے اوپر جو ہے پرندے چہچہا رہے ہیں، بہترین محل ہے۔ ہم نے جو ہے کسی سے سوال کیا کہ یہ محل کس کے لیے ہے، تو اس نے جواب دیا کہ یہ جو ہے ایک مسلمان کے لیے محل ہے۔ تو اب یہ شخص جو ہے آگے بڑھا رسول اکرم کے پاس، جیسے ہی آگے بڑھا اجازت طلب کی کہ محل میں جائے، تو معلوم ہے کہ رسول اکرم نے رخ موڑ لیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم جو ہے مسلمان ہیں، آپ کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تب جو ہے آواز آئی کہ مسلمان ہو تو پھر اس کی گواہی پیش کرو کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہ سوچنے لگا، چونک گیا ہے نا کہ گواہی، تو پھر کہا کہ ابھی جو ہے تم نے جو دوسرے کے ساتھ سلوک کیا تھا اتنی جلدی بھول گئے کہ تم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سیدانی ہو تو پھر گواہی پیش کرو۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہوا اور وہ جو ہے ایک جگہ قیام پذیر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کا ہے نا احترام کیا۔ اب جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا سردار تو فوراً جو ہے رونے لگا، پریشان حال، اپنے خادموں کو بلایا، غلاموں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ معلوم کرو کہ وہ عورت کہاں ہے۔ لوگوں نے معلوم کیا، ادھر ادھر گئے تو معلوم ہو گیا کہ ایک جو ہے مجوسی داروغہ کے پاس ہے۔ اب یہ سردار آیا اور آنے کے بعد کہا کہ وہ جو عورت ہے، بچے ہیں، تم جو ہے واپس کر دو، یہ ہمارے یہاں رہیں گی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے کوئی حق ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ہم 1000 دینار دیں گے۔ تو داروغہ نے کہا 1000 کیا، آپ 1,00,000 دینار دیجئے۔
آپ لاکھ دینار دیجئے، تب بھی ہم جو ہے لاکھ دینار ہم نہیں لیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس مجوسی داروغہ نے یہ کہا کہ جو خواب دیکھ کر آپ آئے ہیں وہ خواب جو ہے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اور اسی خواب کی وجہ سے اور یہ جو سیدانی جو ہمارے گھر پہ ہیں جو مومنہ ہیں، ہم ان کے برکت کی وجہ سے ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے جو ہے انہیں گواہ بنایا، اور وہ محل کہ جو ان کی برکت کی وجہ سے ہے، اور اس محل کو تم خواب میں دیکھ کر جو ہے ہمارے پاس آئے ہو۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں کہ گناہ پروردگار معاف کر دیتا ہے، یعنی ہر انسان جو ہے عمل اسی لیے انجام دیتا ہے، تمام نیک کام اسی لیے کرتا ہے تاکہ جنت میں جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان شہزادے کو، سیدانی کو، غریب جو ہو، مسکین، یتیم ہے، جو پریشان حال، تو اگر انسان جو ہے اس کی مدد کرتا ہے، خیال کرتا ہے، تو پھر جو ہے جنت جو ہے اس کے لیے ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد جو ہے ایسے بھی ہوتے ہیں، ہر دور میں تھے ایسے ہیں، خود جو ہے مولا علی، حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں خود چھٹے امام وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی نے 5 اونٹ اور خرما جو ہے روانہ کر دیا، حکم دے دیا کہ فلاں غریب ہے اسے دے دیا جائے۔ جیسے یہ حکم دیا تو ایک شخص نے مولا سے کہا کہ مولا آپ نے جو ہے ایک وقت 5 اونٹ، ارے 1 اونٹ بھیج دیتے ہیں، کافی تھا، اور 5 اونٹ جو ہے آپ نے بھیج دیا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ تمہارے جیسے اور مومن ہو، ہم جو ہے سخاوت کرنا چاہتے ہیں اور تم جو ہے بخل کر رہے ہو۔ اور وہ مومن جو ہے جو بخل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے جھوٹا ہے، مومن جھوٹا ہے، کہ جس طریقے سے مومن کہتا ہے نا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یعنی خدایا پروردگار جو مومن اور مومنہ ہے ان کی مغفرت فرما، مومن اور مومنہ کی مغفرت فرما، یعنی انہیں جو ہے جنت میں جگہ عنایت فرما۔ تو امام نے فرمایا کہ کس قدر جو ہے نا اس کے جو ہے قول میں، اس کے کردار میں تضاد ہے، یعنی جب انسان جو ہے 2 درہم 1 درہم نہیں دے سکتا، یعنی 50 روپیہ 100 روپیہ نہیں دے سکتا، نہیں دینا چاہتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس بات پہ کیسے راضی ہوگا کہ مومن جو ہے وہ جنت میں چلا جائے نا؟ جب ایک مومن کو 100 روپیہ 50 روپیہ دینے پہ راضی نہیں ہے تو پھر جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز ایسی ہے نیکی، سخاوت ہے نا، اگر انسان جو ہے سخاوت کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ پروردگار جو ہے اسے بھی مہلت دے دیتا ہے کہ جو واجب القتل ہو جاتا ہے، اسی جو ہے نیکی کی وجہ سے، مدد کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے، کہ جب انسان جو ہے سخاوت کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پہ گئے 30 دن کا وعدہ تھا، 10 دن کا اور اضافہ ہو گیا، وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممنا ب20 فتم میقات ربی 40، اور جب اضافہ ہو گیا 10 دن کا اور، تو یہ جو سامری تھا اس نے کیا کہا کہ وہ جو ہے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ جو ہے نہیں آئیں گے، اور لہٰذا جو ہے اس نے حکم دیا ہے نا، حکم دیا کہ جو بھی سونے اور چاندی ہے سب جو ہے لاؤ، اور سب سے جو ہے سونا اور چاندی جو ہے اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہے نا ایک بچڑا بنایا، بچڑا بنانے کے بعد وہ مٹی کہ جناب جبریل جس گھوڑے پہ آئے تھے اور زمین پہ ہے نا جو ٹاپ پڑا تھا، تو وہ مٹی جو ہے اس نے اٹھا لیا تھا اور ایک شیشی میں ایک جگہ جمع کر لیا تھا، جناب جبریل کا جو گھوڑا پڑا تھا جس جگہ پہ، اور اس مٹی کو جمع کر لیا، اور سب جو ہے سونا چاندی منگا کر اور گلا کر جو ہے نا بنا لیا، گوشالہ بنا لیا، اس کے بعد اسی میں مٹی ڈال دیا تو ایک آواز کی طرح جو ہے نا پیدا ہوتی تھی، لوگ جو ہے لوگوں نے پرستش کرنا شروع کر دیا، اور جب جناب موسیٰ آئے اور بہت غضبناک ہوئے، جناب موسیٰ نے چاہا کہ قتل کر دے، تو اب پروردگار کا حکم ہوا کہ موسیٰ اسے قتل نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، یعنی جو ہے یہ سخاوت کرتا ہے،
تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی جو واجب القتل ہے، واجب القتل بھی اگر انسان ہو جاتا ہے تو یہ سخاوت، یہ نیکی ایسی چیز ہے کہ پروردگار جو ہے اسے بھی مہلت دے دیتا ہے نا، پروردگار جو ہے اسے حیات دے دیتا ہے، اس کی زندگی میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی حیات میں اضافہ کر دیتا ہے واجب القتل ہونے کے باوجود۔ تو یہ ایسی چیز ہے، یہ سخاوت، یہ نیکی کرنا کہ ایسے موقع پہ جو ہے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کا خیال کریں اور خود جو ہے ہم معلوم کریں، خود معلوم کریں کہ کون جو ہے مستحق ہے، اور معلوم کرنے کے بعد جو ہے ہم خود جو ہے اس کے گھر تک جائیں اور جانے کے بعد تمام ضروریات کی چیزوں کو پہنچائیں۔ وہ افراد کی جو خوددار ہیں نا، جو خوددار ہیں، جو نہیں کہہ سکتے ہیں نا، وہ ان کی ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خودداری ختم ہو، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے خود معلوم کریں اور معلوم کرنے کے بعد جو وہاں تک پہنچائیں کہ اس کے اندر جو خودداری ہے وہ بھی برقرار رہے۔ اور یہ جو ماہ ہے، ماہ رمضان المبارک کی ابھی جو سلسلہ ہے، اور لاک ڈاؤن وغیرہ ہے، سب گھر ہی میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پہ بھی جو عام دنوں میں جو ہم خرچ کرتے تھے، روزہ افطار جو ہے کراتے تھے، مومنین اور مومنات کو روزہ افطار کراتے تھے، لہٰذا جو ہے ہم جو ہے دوسرے طریقے سے یعنی معلوم کریں، اور معلوم کرنے کے بعد جو ہے لوگوں کی مدد کریں اور دیگر ضروریات جو ہے ان تک جو ہے پہنچائیں کہ جو عمومی طور پہ کرتے تھے، یا وہ افراد کی جو اس چیز میں فعال ہیں اور دقیق ہیں نا، ان سے رابطہ کریں اور معلوم کریں کہ جو مستحق ہے ان تک جو ہے ہمیں اس چیزوں کو پہنچائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور مومنین کے اندر جو ہے ایک شوق بھی ہوتا ہے، ایک جذبہ بھی ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں جو ہے راشن تقسیم کرتے ہیں اور غریبوں تک جو ہے ضروریات زندگی جو ہے پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے یہ ہمارا ایک فریضہ تھا، اور ظاہر سی بات ہے ہم ایک یہ ذمہ داری سمجھ رہے تھے، اور لوگ جو ہے اس عمل کو انجام دیتے ہیں، اور صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر جو ہے ہم نے گفتگو کی ہے کہ تاکہ اس پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے عمل کریں۔ اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو پروردگار جو ہے دور کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو وبا ہے، جو بیماری ہے، اس سلسلے سے خاص طور سے کہ جو دعائیں ہیں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں، اور صحیفہ سجادیہ کی دعا، زیارت عاشوراء اور دیگر دعائیں مشروع وغیرہ، اور تمام دعائیں جو ہیں وہ، اور کثرت کے ساتھ جو ہے تلاوت قرآن مجید کریں، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کی، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ روایات میں یہ ہے کہ اس شخص کو فشار قبر نہیں ہوگا کہ جو متعدد بار حج کیا ہو، اسے جو ہے فشار قبر نہیں ہوگا، اور جو کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کیا ہو نا، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید، اور جو ہے اس کلمہ کا ورد کہ لا الہ الا اللہ الحق المبین۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان باہر نکلتا ہے جھنڈ کے ساتھ، فوج کے ساتھ، تو اس کا نعرہ ہوتا ہے، ہر ایک کا نعرہ ہوتا ہے نا، اور جب جنت میں ہے نا جب قافلہ چلے گا تو ہمارا جو نعرہ ہوگا تو یہی نعرہ ہوگا لا الہ الا اللہ الحق المبین، اور علی کا نعرہ ہوگا، اہل بیت کا نعرہ ہوگا۔ لہٰذا جو ہے آخر میں اب گفتگو تو مکمل ہو گیا، لیکن آخر میں چلتے چلتے ہے نا تاکہ ثواب میں اور زیادہ یہ اضافہ ہو جائے نا کہ مولا علی، حضرت علی علیہ السلام کی جب گزر رہے تھے تھوڑا اور ثواب میں اضافہ ہو جائے، تھوڑا اور اضافہ ہو، لے کر اٹھے ثواب زیادہ، کہ مولا علی کا ذکر ہو جائے کہ جب مولا علی گزر رہے تھے اور مولا نے کیا دیکھا، یہ بچے جو ہے یتیم بچے ہیں، رو رہے ہیں، ماں بیوہ ہے، اور وہ جو ہے پتیلی ایک دیگچی رکھے ہوئے ہے، نیچے جو ہے آگ روشن ہے، بچے رو رہے ہیں،
مولا نے دیکھا فوراً مولا علی گھر گئے اور جانے کے بعد گندم جو جو چیز ہو سکتا تھا وہ تمام چیزیں ضروریات زندگی یعنی گندم جو یا جو چیز سمجھ لیے گھی اس طریقے سے تیل وغیرہ اس طریقے سے لے کر مولا علی چلے. ساتھ میں قمبر بھی ہے. جناب قمبر نے کہا کہ مولا ہمیں دے دیجیے. مولا نے کہا کہ نہیں رہنے دو اور خود جو ہے مولا علی جاتے ہیں. جانے کے بعد دخل الباب کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کھانا دیتے ہیں گندم وغیرہ دیتے ہیں اور بچوں کی ماں جو ہے وہ آمادہ کرتی ہے. پھر اس کے بعد بچے کھاتے ہیں. جب کھا لیتے ہیں اب مولا علی جو ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا یہاں تک کہ بچے جو ہے ہنسنے لگے کودنے لگے. اب مولا علی وہاں سے واپس چلے. اب جب واپس چلے تب جو ہے جناب قمبر نے سوال کیا. کہا کہ مولا پہلی بات تو واضح ہو گئی تھی کہ ہم نے مانگا کہ یہ گندم دے دیجئے. آپ نے کہا کہ نہیں تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ یعنی آپ چاہتے تھے کہ خود اس عمل کو انجام دیں اور ثواب ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے ہم نے جو دیکھا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کے بعد آپ بچوں کے ساتھ جو ہے کھیل رہے تھے. یہ یتیم بچے تھے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو مولا علی نے فرمایا قمبر جب ہم گئے تھے تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ بھوک کی وجہ سے یتیم بچے رو رہے تھے. یتیم بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے. تو بھوک تو مٹ گئی لیکن قمبر ہم نے چاہا کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بچے رو رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ اسی طریقے سے ہم دیکھ لیں کہ بچے ہنس رہے ہیں. بچے ہنس رہے ہیں تاکہ ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے سکون ہو جائے. اس لیے ہم نے جو ہے بچوں کے ساتھ کھیلا تاکہ یہ بچے جو ہے ہنسیں. جس طریقے سے روتا ہوا ہم نے دیکھا تو بچوں کو ہنستا ہوا میں دیکھوں. تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اظہار ہے یہ جو ہے قربانی ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہم السلام کی بارگاہ میں لوگ سوال نہیں کرتے تھے اور اہل بیت جو ہے عطا کر دیتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اہل بیت کی بارگاہ میں سوال کرے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت عطا نہ کریں کہ جو سوال سے پہلے عطا کر دیتا ہو. لہٰذا آپ اہل بیت کی بارگاہ میں سوال کریں. پروردگار کی بارگاہ میں اہل بیت معصومین علیہم السلام کا واسطہ دے کر دعا کریں. اور خاص طور سے ماہ شعبان کی جو آخری ایام ہے آخری دن ہے ماہ رحمت اور برکت ہے. اس کے بعد ماہ مبارک کی جو رحمت اور برکت کا مہینہ ہے کہ جو مہینہ ہے دیگر مہینوں سے تمام مہینوں سے ماہ سے جو ہے یہ بہتر اور افضل ہے. اس میں واسطہ دے کر اہل بیت معصومین علیہ السلام کا دعا کریں کہ پروردگار جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ پروردگار علی ابن ابی طالب کی طیب و طاہر روح کا واسطہ کہ اس مرض سے ہم سب کو محفوظ فرما اور جو مریض ہیں پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. اور جو ہمارے بچیاں جو بچے ہیں جو ازدواجی مسائل جو ہیں پروردگار ان مسائل کو حل فرما. اور جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار بہرحال جو گھر پہ ہیں یا ہاسپٹل میں ہیں جہاں کہیں بھی ہیں پروردگار انہیں جو ہے سید سجاد کا واسطہ کہ انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. اور وہ کہ جن کی اولاد نہیں ہیں پروردگار جناب رباب کا واسطہ کہ انہیں جو ہے اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما جگہ العلین عنایت فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے مل کر جو ہے دعائے حجت پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلمكم الله. اللہ حفظک انشاءاللہ. التماس دعا.